سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ بیسیکلی اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ہے بیت المقدس کے تعلق سے۔ حکم عام ہے، کسی بھی مسجد میں ذکر خدا کو روکنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ خاص آیت مبارکہ نازل ہوئی بیت المقدس کے بارے میں۔ ہوا یہ کہ وہاں عیسائیوں نے حملہ کیا، یہودیوں کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا یا قید کر لیا، اور بیت المقدس جو سب کے لیے ہی بڑا محترم مقدس جگہ ہے، اس میں کیا کیا انہوں نے؟ خنزیروں کو قتل کیا، اپنے گندے کپڑے اس میں ڈالے، اور جو کچھ گندگی جو کچھ بھی معاملات تھے وہ سارے اس میں ڈالے، اور اس مسجد کو ویران کر دیا۔ کسی کو وہاں پر نماز نہ پڑھنے دیتے، عبادت نہ کرنے دیتے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تب سے لے کر عہد فاروقی تک وہ مسجد یوں ہی رہی، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اپنی گندگیاں ڈالی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے لیے فرمایا کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے۔ دنیا میں کیا ذلت ملی کہ عہد فاروقی میں مسلمان مجاہدین نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ سارے کا سارا علاقہ، انہوں نے تو خالی بیت المقدس کے ساتھ یہ ظلم کیا، تو عہد فاروقی میں مسلمان مجاہدین نے ان کا پورا ملک ان سے چھین لیا۔ پورا ملک جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اللہ کی رحمت سے وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دنیا میں بھی یہ خرابی ملی، قید ہو گئے، مارے گئے، اور کچھ بھاگ گئے، جلا وطن کر دیے گئے، اور بقیہ جو ہے وہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھا ذکر کر رہا ہے، کسی مسجد کے کسی جگہ پر بیٹھا کوئی عبادت کر رہا ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کو کہیں گے نہیں یہاں نہیں بیٹھو، وہاں جا کے بیٹھو۔ بھائی مسجد آپ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ اس پہ یوں ہو کہ کسی نے مسجد بنائی ہو، خود مثال مجھے اللہ نے اتنی توفیق دے، ہمت دے، میں مسجد پوری کی پوری بناؤں، خود ہی اپنی جگہ پر پوری مسجد بنا دوں، اور بعد میں کسی کو کہوں نہیں تم یہاں نماز نہ پڑھو، وہاں جا کے پڑھو۔ مسجد تو بنا دی، اللہ کے نام پہ وقف کر دی، تو اب مسجد کے اندر آ کر عبادت کرنے سے روکنا۔ کوئی ذکر کر رہا ہے تو بھائی تم ذکر نہیں کرو، درود پڑھو۔ بھائی تم چاچے لگتے ہو، مامے لگتے ہو، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو بھیا۔ کوئی جناب وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو بھی منع نہ کریں۔ کوئی جناب وہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو کوئی اٹھ کے آگے کہہ دے جی کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھ رہے ہو، تو شرک و بدعت ہے۔ بھائی اپنے فتوے آپ اپنے پاس رکھیے، جو جس طریقے سے عبادت کر رہا ہے اس کو ویسے کرنے دیجیے، آپ اس کو منع نہ کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے، ایسی چیز ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے، تو آپ کسی مسجد، اسی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں،
ان کے پاس جائیں، ان کو جا کر یہ کہیں جی یہ جو کام کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب وہ بھی یہ کہیں کہ ہاں یہ خلاف شرع ہے، تو سمجھانا کس کا کام ہے؟ منصب کس کا ہے؟ امام کا منصب ہے، نہ کہ میرا اور آپ کا۔ ہم دونوں جناب لگ جائیں اس کی کسی کے پیچھے جناب لاٹھی لے کر کے، نہیں بھائی تم نے یوں کیوں کیا ہے، تم نے یوں کرنا تھا۔ نا، مسجد میں کسی بھی طرح کی کوئی اجارہ داری مسجد کی کمیٹی بھی قائم نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا پوری میں، بلکہ دنیا میں نہیں، ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ یہ عام ہے کہ مساجد کی کمیٹیوں کے لوگ مسجد میں جناب وہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے پاس جائے گا، تو اس لیے میں سب کے لیے ایک جنرلی یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے کہ یقین کریں لوگ بیچارے بھاگ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے، چونکہ عمر گزر گئی ہے مسجدوں کے ساتھ، بچپن سے مسجدوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو کئی جگہ پر میں نے دیکھا ہے، کئی جگہ پر دیکھا ہے لوگ مسجد میں پہلے بہت نماز پڑھتے تھے، کمیٹی چینج ہوئی یا کوئی جناب ایک صاحب حیثیت ایسے بزرگ آ گئے، انہوں نے جناب سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا، مسجد ویران ہو گئی۔ کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ مسجدیں پہلے بھری ہوتی تھیں، ایک بندے کی مطلب وہ اس کو کیا کہا جائے کہ ایک خراب مچھلی کے آنے کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ، ایک خراب مچھلی کے آنے کی وجہ سے مسجد پوری ویران ہو گئی۔ کتنے لوگ چھوڑ کے دوسری مسجد میں جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے، اس محلے کے مسجد کے قریب رہنے والے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ نہیں جی وہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، ایسے خواہ مخواہ میں بولتا رہتا ہے، میں ادھر جا کے نماز پڑھوں۔ اب وہ مسجد سے دور ہو جائے، اب وہ چلو وہ دوسری مسجد میں جا کے پڑھ تو رہا ہے، اگر ایسا ہو کہ وہ خدا نخواستہ مسجد سے ہی چلا جائے، کہے جی میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، گھر جا کے پڑھتا ہوں، تو یہ کتنی خرابی ہے اس بندے کے لیے۔ تو اس لیے ہم سب کو اوورآل پورے پاکستان کو، یا جہاں دنیا بھر میں جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہم سب کو ایک ایسے مسلم، یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو مطلب تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، تھوڑا اسپیس دینا چاہیے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی عبادت، تو آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں نا۔ آپ کیوں اس کو مطلب سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کیوں کہتے ہیں جی یہاں نہ پڑھو، وہاں پڑھو، وہاں نہ پڑھو، یہاں پڑھو، یہ میری جگہ ہے، یہ میں نے مخصوص کر لی ہے۔ مخصوص جگہ بھی نہیں کر سکتے مسجد میں، مسجد اللہ کی گھر ہے، جدھر آپ کو جگہ ملی بیٹھ جاؤ۔ مخصوص نہیں مطلب اپنی پرنا سا رکھا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے مساجد میں نے دیکھا جی اپنا اپنا پرنا رکھا ہے، اے میری جگہ پہ دیکھو آگے بیٹھے تو صحیح، وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، فرض نماز کا ٹائم ہے، وہ پیچھے سے بالکل نماز کے 1-2 منٹ رہ گئے، پیچھے سے ایک جناب وہ آئے، بڑا سوٹڈ بوٹڈ نا، ایسے لگ رہے تھے بڑے صاحب حیثیت آدمی ہیں، وہ آئے تو انہوں نے ایک بندے کو نا یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا، چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے پرنا میرا رکھا ہے، میری جگہ ہے، بھائی تم نے لاٹ کرائی ہے، خریدی ہے، تم نے پیسے دیے ہوئے، تم عجیب یار تم معاملہ ہے یہ، ایسا نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر ہر طرح کی تسبیح، ہر طرح کا ذکر جو شریعت کے اندر جائز ہے وہ سب کرنا جائز ہے، اور الا خائفین، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہم نے تعظیم کے ساتھ آنا ہے، ادب کے ساتھ، جھک کر، بالکل جناب عاجزی کے ساتھ ہم نے آنا ہے، غرور و تکبر کے ساتھ نہیں آنا، اپنی مطلب وہ حیثیت جو بھی ہے ہماری، مطلب اگر کوئی بہت بڑے ہم زمیندار ہیں، مالک ہیں، صاحب حیثیت ہے، وہ سب ہم نے گھر میں رکھ کے آنی ہے۔ الا خائفین، ڈرتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے ڈرتے ہوئے آنا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یا تو ہم نے جھک کر آنا ہے ادب سے۔ ہمیں جو یہ حیثیت ملی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ نے جب دیا ہے تو پھر ہم نے جھک کر آنا ہے، ادب سے، پیار محبت سے، بالکل جناب عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ ہم پہلے ہی جناب اپنا سوٹڈ بوٹڈ دکھا کے آئیں گے تو ہم تو جناب ہیں ہی بہت بڑے، تو پھر جب بھرا ہوا برتن لے کر آئیں گے تو اللہ اس میں ڈالے گا کیا؟ تو خالی برتن لے کر آئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے برتن کو اور بھر کر دے۔ عاجزی کے ساتھ آئیں گے تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ غرور تکبر کریں گے تو پھر تو جو پہلے والا ہے وہ بھی سب چھن جائے گا، جیسے ان عیسائیوں سے وہ سارا کچھ معاملات چھن گئے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔